کہ فرشتے یہیں آئیں گے، یا ذکر علی ہوگا یا ذکر زہرا ہوگا، فرشتے اترتے رہیں گے۔ انبیاء پہ فرشتے بند ہو گئے، شیعوں پہ فرشتے پکڑ لو جملہ، پکڑ لو، مجھے پکڑ لو۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث قصہ رکھی ہے، یا علی جہاں یہ ذکر پڑھا جائے گا ملائکہ آ کے گھیر لیں گے۔ اب تو ملائکہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم سے نہ پوچھنا ملائکہ کہاں بیٹھے ہیں، ارے یہ سارے ملائکہ ہی تو ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اتنا سعادت من سیادت بالا گھر، اور تم یہ باتیں کرو، خطا کا امکان ہے، کسی نبی سے خطا کا امکان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کوئی خطا نہیں کرتا نبی، نبی سے خطا نہیں ہوتی، معصوم سے خطا نہیں ہوتی، 14 معصوموں سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، امکان خطا نہیں ہے۔ اس لیے کہ خطا، انہوں نے خطا کو قطع کر دیا، ضبط کر دیا۔ ایسے پاک اور پاکیزہ طاہر و اطہر، اس کا گھر طاہر، یہ طاہرہ، اس کا شوہر طاہر، اس کے بیٹے طاہر، سب پاکیزہ ہیں، آئے کے ادنی ہیں۔ تفسیر نے اٹھا کے بتایا، میں نے حصار کیا، تفسیر اسی لیے آئی تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ کتنے پاکیزہ ہیں۔ یہاں خطا قدم ہی نہیں رکھ سکتی، ادھر سے تو شیطان بھی نہیں گزرتا، ادھر سے تو گزر نہیں جاتا ہے، راستے بدلتا ہے، یہاں تو گزرتا ہی نہیں، کبھی گزرا ہی نہیں۔ علی کی گلی میں آتے ہوئے اس کا دم نکلتا ہے، گلا پھٹتا ہے، گلی آتا کہاں ہے؟ دیکھیے ادھر تو آتا ہی نہیں ہے، نہ ادھر نہیں آتا۔ ہاں جب مرہب مقابل میں خیبر میں آیا تو مرہب کے پاس آیا، مرہب کے پاس آیا، کیسے آیا؟ علی نے کہا بھائی واپس جا، اس نے کہا نہیں واپس تو ہم کیوں جائیں، ہم بہادر ہیں، عورتیں تانے دیں گی، بچے تانے دیں گے، بھاگا ہے علی سے ڈر کے، میں تو لڑوں گا تم سے، میں تو لڑوں گا۔ نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حیدر ہے۔ جیسے ہی سنا حیدر، چلا، ابھی تک نہیں جا رہا تھا، اب واپس مڑا، اور خواب یاد آ گئے، خواب یاد آ گیا، ماں کائناتی خواب دیکھا تھا کہ شیر نے میرے سینے کو چاک کیا۔ ماں سے خواب بیان کیا، ماں نے کہا بیٹا میں خواب کی تعبیر دیتی ہوں، مرہب کی ماں نے کہا میں تعبیر دیتی ہوں، سب سے لڑنا، سب سے جنگ کرنا، جیت جاؤ گے، اگر مقابل میں حیدر آ جائے، شیر آ جائے، لڑنا نہیں، حیدر سے نہیں لڑنا۔ اب جملہ سن لو، مرہب کی ماں اپنے بیٹے کو منع کرتی ہے حیدر سے نہ لڑنا، اب اگر دنیا کی مائیں علی سے لڑنے آئے، واپس چلا، شیطان آیا، کہاں جا رہا ہے؟ مذاق اڑائے گا، اتنی محنت کی ہے، ڈنکے بجے ہوئے ہیں، تیری شجاعت کے نکمے ڈر کے جا رہا ہے، کہ نہیں وہ حیدر ہے نا، ماں نے منع کیا تھا، شیطان بیل بدلے تھا نا، اس نے کہا بے وقوف، ایک نام کے بہت ہوتے ہیں، تو ضروری ہے وہی حیدر ہو، کیسا بہکایا، ادھر آتا ہے، ادھر علی کی طرف نہیں آتا۔ تو جو مرہب کے پاس جائے، حارث کے پاس جائے، انتر کے پاس جائے، نمرود کے پاس جائے، فرعون کے پاس جائے، شداد کے پاس جائے، اگر ان کے پاس سے گزر گئے تو کون سی بڑی بات؟ اور یہ کوئی فضیلت ہے کہ راستہ چھوڑنے کا؟ شیطان کے کارنامے تو پڑھو، اپنے سارے کارنامے لے کر راستہ چھوڑ رہا ہے،
تو جب بڑا استاد ہوگا جبھی تو چھوٹا استاد. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے, فضیلت بنانا بھی نہیں آتی. ہائے اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے اللہ اور رسول کا سب بنایا ہوا ہے, ہماری زبان پہ وہ جاری ہے, اس میں کوئی خامی ہو نہیں سکتی. بتا دیا طاہر و اطہر ہیں, معصوم ہیں. قصہ کیا ہے فتح کا جو اب تک چل رہا ہے؟ تم نے تو دفن کر لیا تھا, یہ دوبارہ معاملہ ابھرا کیسے بھائی؟ اب تو قصہ ختم ہو گیا. کیوں نکالا؟ کیوں نکالا یہ قصہ؟ کیوں نکالا؟ نہ نکالتے نا, اب نکالا ہے تو موضوع بنے گا. بھائی وہ ایک خاتون نے کہہ دیا تھا اس مسئلے کو سوشل میڈیا پر کہ انصاف کیا ملے گا, اس لیے کہ عدالتوں میں انصاف جناب سیدہ کو نہیں ملا. اس نے کہا یہ تو نہیں کہا نا کہ کس نے انصاف نہیں دیا, کس نے ظلم کیا, تم نے سب کھول دیا, اپنے بچوں کو بھی بتا دیا, ہمارے بچوں کو. بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے. اب جب موضوع دیا ہے تو موضوع پہ بات ہوگی کہ ہے کیا, معاملہ کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتے ہیں, قصہ کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ نے یہ کہا کہ جو لشکر جاتا ہے لڑنے کے لیے وہ اپنے گھوڑے اگر میدان میں دوڑا دیں اور پھر مال غنیمت ملے تو جو لوگ سوار ہیں ان کو وہ حصہ مل جائے گا. لیکن جس زمین پر لشکر اسلام کے گھوڑے نہ گئے ہوں اور ان کے سنگ نہ پڑے ہوں اور وہ چیز نبی کو مل جائے تو وہ مال فے ہے, وہ نبی کا اپنا مال ہے, اپنا مال ہے, جسے کیا دے دے. اب امت کو تو اس کا حصہ مل چکا نا, 10 برس سے مل رہا ہے. بدر سے لے کر حنین تک اتنا مال ملا کہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے کون کتنا امیر ہو گیا, کس کا کتنا محل تھا, کتنے پیسے تھے, کیا تھا, اشرفیاں کتنی تھی, مال و اسباب شوشرت کے کتنے تھے, سب تفصیل لکھی ہوئی ہے. خوب ملا, بڑے امیر ہو گئے. رسول اللہ نے سب کو امیر کر دیا, سب امیر ہو گئے. رسول نے تو کچھ نہیں لیا, وہی چھوٹے سے حجرے میں, اسی چھوٹے سے حجرے میں جنگ خیبر ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو تمام سرداران یہود رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی جاگیر ہے, وہ ہم آپ کو نذر دیتے ہیں, یہ نذرانہ ہے. اب یہ نبی کو ملا مال فے, یہ مال غنیمت نہیں ہے. قرآن میں اس پر گفتگو ہے, بے انتہا گفتگو. سورہ انفال میں بھی ہے, سورہ حشر میں بھی ہے, مختلف جگہ پر اس فلک کی گفتگو قرآن میں ہے. اہم موضوع تھا, اللہ نے اس کو اٹھایا. اور 2 آیتیں ایسی ہیں, ایک ہی آیت ہے, ایک حرف کے فرق کے ساتھ 2 سوروں میں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, جو حق ہے قربا کا ہے رسول دے دیجیے. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ روم میں بھی ہے کہ قربا کا حق ادا کیجیے, یعنی بیٹی کا حق دے دیجیے. سب کو دے چکے, ابھی زہرا کو کچھ نہیں ملا. اب جو آپ کو یہ اللہ نے دلایا ہے یہ زہرا کو دے دیجیے. یہودیوں نے کاغذ پیش کیا بہت پرانا, اس پہ لکھا تھا کہ حضرت نوح کا پوتا جو فدق تھا اس نے یہ سجایا تھا باغ, اور اس میں طرح طرح کے درخت لگائے تھے. پھر اس کی نسل میں یہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ یہودیوں تک پہنچا, اور اس میں یہ درج تھا کہ یہ صرف خاص کسی نبی کے اولاد کے لیے ہے, اگر کوئی اور استعمال کرے گا تو اس پہ حرام ہے. یہ کاغذ یہودیوں نے رسول اللہ کو پیش کیا. اسی کاغذ پر نیچے رسول اللہ نے قلم منگوا کر لکھا. اسی تحریر میں جو فلک سے تحریر چلی آ رہی تھی کہ یہ حق
نبی کی اولاد کا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ یہ باغ اس لیے لگائے گئے ہیں، یہ درخت اس لیے لگائے گئے ہیں، زمین کو اس لیے سجایا گیا ہے کہ حقدار تک حق پہنچے۔ رسول نے تحریر لکھی، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی یہ لکھتا ہوں، سات اجداد کے نام لکھ کر کا میں لکھتا ہوں کہ یہ میں صحرا کو ادا کرتا ہوں، اور کسی کو حق نہیں کہ صحرا سے یہ لے لے اور جو صحرا سے لے لے اس کا خدا نہیں لانا۔ اب وہاں جبریل آیت لے کر آئے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اب جب مدینے آئے پھر آیت آئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ ابھی تک آپ نے کاغذ زہرا کو دیا نہیں، گھر میں زہرا کے آئے، بس غور سے سننا، فدق تو میں پڑھوں گا، 9 تاریخ تک پڑھوں گا، سمجھاؤں گا فدق، لیکن آج تمید ہے فدق کی، سن لو، تحریر دی، جیسے ہی تحریر دی کہ یہ باغ زہرا تم کو دیا، اللہ کا حکم ہے زہرا کو دے دو، میں نے تمہیں دے دیا، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ بنی عبد المطلب کی عورتیں، بنی ہاشم کی عورتیں، ابو طالب کے خاندان کی عورتیں جن کے شوہر بدر، احد، خندق، خیبر میں مارے گئے، ان کے یتیم بچے، ان کی یتیم بیٹیاں، ان کی بیوہ عورتیں، سب کو تم رس دیتی ہو، اس لیے باغ دیا ہے تاکہ مددگار ہو جائے۔ تم اپنا نوالا ان کو دیتی ہو، اپنی روٹی اٹھا کے ان کو دیتی ہو، اب میرے بعد یہ ایسا مال رہے کہ سب کو ملتا رہے، بنی ہاشم میں بٹتا رہے۔ بیوائیں کیا کریں گی، یتیم بچے کیا کریں گے؟ زہرا کو نہیں نگرانی کرنا، پہلے میں نگرانی کرتا تھا، میرے بعد تم نگرانی کرنا۔ چاہتے تو علی کو دے دیتے لیکن زہرا کو دیا۔ زہرا کو کیوں دیا؟ پہلے یہ سن لو کہ بیٹی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب اصل وارث ہوتا ہے، جب اصل وارث ہوتا ہے تو وارث سے وارث بنتا ہے، تو وارث کے بعد والے وارث کو نہیں دیتے۔ اصل وارث کے سامنے حسن اور حسین وارث ہیں رسول اللہ کے، لیکن بذریعہ جناب سیدہ، پہلی وارث سیدہ، پھر حسن اور حسین۔ اب حسن حسین کو نہیں دیا، مال کی وراثت حسن حسین کو نہیں دیا، ہاں کاغذ میں یہ بڑھا دیا، زہرا تمہارے بعد اس کا متولی حسن ہوگا، اس کے بعد حسین متولی ہوگا، باغ فدق رہے گا ہر امام کے پاس۔ یہ کاغذ میں لکھا تھا، مہدی تک کا نام لکھا ہے، مہدی تک جانا ہے فدق کو، ہم پڑھتے رہے تاکہ وہاں تک جائے تو تاکہ سب دیکھیں کیا فدق کیا ہے۔ اور فدق کے 2 ذیلی واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ امام صادق سے پوچھا گیا اگر آپ کو فدق ملتا تو آپ حصہ کیسے لگاتے؟ کیا سب سے پہلا حصہ ہم اپنے جد عباس کا لگاتے؟ عباس کا حصہ ہے، عباس کا جلال۔ جب فلاد چھیڑی سب نے تو کیا اس کو بعد میں فدق سمجھا ہے؟ فلاد سے ہمارا قبضہ رہے گا، آج تک غازی کا قبضہ ہے، غازی فلاد کے کنارے ہیں، فلاد کسی کا نہیں، دریا فلاد کسی کا نہیں، عباس کا، وہی قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا عباس کا حصہ بھی فدق میں ہم لگاتے ہیں۔ دوسرا راوی آیا، اس نے کہا اگر آپ کو فدق مل جاتا تو کیا کرتے؟ غلام سے کہا اس کو لے جاؤ اندر کے کمروں میں، کمرے کھولے، ایک ایک کر کے دروازے کھولے، چھت تک کھجوری لگی، کہا دیکھ لیا؟ کہا اتنی کھجوری تو میں نے کبھی دیکھی، چھت تک لگی ہوں۔ کہا آپ شام کو آنا۔ شام کو آیا، غلام سے کہا سارے دروازے کھولے، اس کو لے جاؤ۔ وہ گیا، اس نے کہا یہ سارے خالی پڑے ہوئے، یہ کھجوریں کہاں گئی؟ کہا مستحق تک چلی گئی۔ اس کے بعد فرمایا اگر فتح ہمارے پاس ہوتا تو امت میں کوئی غریب نہ ہوتا، قیامت تک کوئی غریب نہ ہوتا اگر فتح ہمارے پاس ہوتا۔ ہم عدل کے ساتھ اسے تقسیم کرتے اور یہ بڑھتا جاتا۔ اب فتح بڑھا کیسے؟ بڑا کیسے؟ مامون رشید نے کہا امام رضا سے ہم آپ کو فتح واپس کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کون سا فتح واپس ہو رہا ہے جو تم وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو فتح کے معاملے کو لیے ہو؟ تو فتح بادشاہوں میں آیا ہے نا، خلافہ میں آیا ہے، مامون تک آ گیا، اس نے کہا ہم آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ کہا تو پھر کا نقشہ تو کاغذ پہ بنا دیجیے۔ امام نے کاغذ اور قلم لیا، نقشہ بنایا، دیکھا نقشے میں لکھا تھا فتح آذربائیجان سے لے کر ہندوستان کے سندھ تک
شام و یمن سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر تمام وہ ممالک جو اسلامی ملک ہیں، بحرین تک سب آ گیا اس میں۔ اس نے کہا یہ تو ہماری حکومت کا نقشہ ہے، یہ تو ہمارے ملک کا نقشہ آپ نے بنا دیا۔ تو آپ نے کہا کیا فتح کو اتنا سا سمجھا؟ کہتے یہ سارا فتح کیسے ہو گیا؟ کہ سننے رسول نے فرمایا جہاں 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 آسمان میں زمین پر سایہ کیا ہوا ہے ہر وہ غریب فتح ہے، فتح ہے، فتح ہے۔ اور تو فرما کے اس نے کہا فتح ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، پھر سمجھائیے کہ یہ فتح کی تو دائرہ سے لیا تھا، اسی سے تو امت پلی، اسی سے حکومت پلی۔ اب پڑھنا شروع ہوا، فتوحات ہوئی، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، سرحدیں بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے ہند تک پہنچی، تو اس کا مالک بن گیا۔ پیسہ کہاں تھا اس کا؟ فتح کا پیسہ تھا۔ تو فتح کا پیسہ اتنا پھیلا کہ آج 47 ملک مسلمانوں کے ہیں، یہ 47 ملک سب فتح ہیں، یہ سارے ملک سادات کا حق ہے نیا جملہ، حیران نہ ہو، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ سارے ملک جو اسرائیل کی گود میں چلے جا رہے ہیں، یہ سب ہمارا حق ہے۔ یہ فتح ہے، فتح ہے، فتح۔ یہ سب امام مہدی کے قبضے میں آ جائے گا، سب دیکھتے رہ جائیں گے، حکومتیں چلی جائیں گی۔ زیادہ دن نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہ ہے فتح۔ اب فتح آپ سمجھ گئے۔ کاغذ رسول کے پاس آیا، زہرا کو دیا کہ زہرا سنیے گا، فیصلہ یہیں پہ ہو رہا ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن میں پڑھتا رہوں گا سمجھانے کے لیے۔ فتح قانون کی روشنی میں، فتح تاریخ کی روشنی میں، فتح حدیث کی روشنی میں، فتح فلسفے کی روشنی میں، فتح منطق کی روشنی میں، فتح اپنے دلائل کی روشنی میں پڑھتا رہوں۔ اور اس وقت پڑھ رہا ہوں، کاغذ زہرا کے ہاتھ میں ہے، دے دیا فتح کاغذ بیوی کے پاس۔ فرمایا زہرا یہ کاغذ تمہیں اس لیے دیا ہے، اگر یہ کاغذ سلامت رہ جائے تو میرے بعد حکومت حق تھی، اگر یہ کاغذ پھٹ جائے تو حکومت باطل ہے۔ اب تمہیں کو پتا ہے کیا ہوا، تمہیں کو پتا ہے۔ کاغذ پیش کر دیا، یہ ہے کاغذ۔ کاغذ دیکھ کر کہا لے جاؤ، ہم ڈرتے ہیں تمہارا ہی ہے۔ پھاڑا کس نے؟ تو بیوی نے سامنے بتا دیا کہ میرے بابا یہ کہہ رہے ہیں کاغذ رہ جاتا تو حق ہے، تو حق اب کہاں ہے؟ زہرا کے پاس۔ اور عقلی دلائل بھی، قرآن کے دلائل۔ جواب آیا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ کسی کو وارث بناتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسی حدیث تم نے سنائی؟ ایسی حدیث جو ہم نے کبھی سنی، وارث ہے میں، ہم کو بتانا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا، یہ بات ہم سے رسول اللہ کو کرنا چاہیے تھا، تم سے کیوں کی؟ ہو گئی یہاں پہ باتیں ختم، حدیث باطل ہو گئی۔ بی بی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ؟ اب جو لوگ کہتے ہیں بی بی سے گواہ مانگے گئے، میں کہتا ہوں بی بی نے حاکم سے گواہ مانگے۔ دیکھیے فتح سمجھنا آسان نہیں ہے، جو حاکم ہے اس پہ مقدمہ کیا ہے سیدہ نے۔ اور میں کتنی بار یہ بات سمجھا چکا، کیا بار بار ٹیلی ویژن پر یہ پڑھتے ہیں، وہ سارے ججز پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی نے زنا چلا لی حضرت علی، تو اب حضرت علی فیصلہ کر دیتے میں خلیفہ ہوں، میری ہے۔ بھائی چوتھے خلیفہ ہیں، کہتے میں خلیفہ ہوں، میری زنا ہے، بس ختم۔ یہودی کو 2 ہاتھ مارتے بھگا دیتے، چرائی کیوں تو نے چور۔ اب آپ یہ کہتے ہیں علی قاضی شرح کے دربار میں گئے اور عدالت میں گئے اور مقدمہ کیا یہودی پر، اور قاضی نے کہا فیصلہ یوں ہوگا، علی آپ کے گواہ کہاں ہیں؟ تو یہ چوتھی خلافت میں کیوں ہوا جو آپ اسے بیان کریں؟ پہلی خلافت میں خلیفہ پہ سیدہ نے مقدمہ کیا، اب وہ قاضی کے پاس جائیں، قاضی فیصلہ کرے گا کہ فتح کس کا ہے، جو خود جان جائے فیصلہ کرنے کا۔ اور بھائی
جس پہ مقدمہ ہوا ہے، مقدمہ کس پہ ہوا؟ تم پر ہے مقدمہ۔ کیا کیا گفتگو بیوی نے کی اور کیا شاندار خطبہ دیا۔ میٹرو ٹی وی کا اشرا اگر آپ سنیں، یہ پورا خطبہ میں نے میٹرو پہ پڑھا، روز تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے۔ غدیر کا خطبہ، بی بی کا خطبہ میٹرو کی مجالس میں آپ سن سکتے ہیں۔ چاند رات سے شروع کر دیا تھا میں نے خطبات، موضوع یہی ہے، عظیم لوگوں کے عظیم خطبات میٹرو ٹی وی کے اشرے کا موضوع ہے۔ بھائی ہم تو موضوع کے بعد ہمیں اس سے مطلب نہیں کتنوں نے سنا، کتنے لوگ سن کر گھر گئے، کتنے لوگ راوی بنے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ سنا دیا، سن لیا، آگے بڑھا دو۔ اور اب تو ہر آدمی راوی بنا ہوا ہے، سب کے ہاتھ میں فیس بک، واٹس ایپ، پوسٹیں بنانا آ گئی، بنا لو، ہمارے ٹکڑوں سے بنا لو، دے دو دلیل، یہ بناؤ، ایسی پوسٹیں کیوں نہیں بناتے؟ جب ڈھونڈتے رہتے پوسٹیں مل جائیں، کچھ اقوال مل جائیں، پوسٹیں بنائیں۔ ارے بھائی مجلس غور سے سن لو، حافظے میں محفوظ کرو، جو بھول جاؤ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو۔ پڑوسی سے مطلب جو تمہارے پاس بیٹھا ہے، آپ کو کچھ یاد ہے اس پر یہاں پر کیا نقطہ پڑھا تھا ضمیر اختر نے، پوچھ لو۔ اور پھر بہت سے تو ہمارے جوان اور بچیاں جو ہیں وہ مسلسل لکھ رہے ہوتے ہیں، میں بول رہا ہوتا ہوں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پرچے لے لینا۔ پہلے ہمارے شمسی کے بھائی چھوٹے حبیب ہر اشرا لکھا کرتے، وہ سب ان سے چھین لیے کاغذات، جتنے لکھے تھے انہوں نے سارے اشرے، آلے باقے، چوری کے، یہاں کے سب کاغذ اب میرے قبضے میں، تاکہ میں اسے دیکھتا ہوں کیا کیا پڑھ چکا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، جاوید جعفری نے، قائم رضا کے دوست، انہوں نے لکھا، یہ کلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ پہلا اشرا انہوں نے لکھا، معجزہ اور قرآن، ٹیپ سے لکھا، اس پر تو آڈیو تھا، ویڈیو نہیں، آڈیو سے انہوں نے لکھا۔ اور جب صاحب آتے تھے تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے، روتے جاتے تھے، لکھتے جاتے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اب ماشاءاللہ ان کے بچے ہو گئے بڑے بڑے، اور سب یہ میرے سامنے آ گئے۔ ان سے بچہ یہ علی بیٹھا ہوا ہے، سارے بچے، سب تینوں بچے ہاں وہیں سے بیٹھے ہوئے۔ اس وقت یہ خود نوجوان تھے، یہ لکھ رہے تھے۔ ارے بہت پرانی بات، 79 کا اشرا معجزہ اور قرآن اسی امام والے، اگر بہت برس ہو گئے تو اندازہ کیجئے کیا کیا پڑھ گئے۔ فدق قانون کی روشنی میں قصے مسیب میں چھپا ہوا موجود کتاب ہے، وہ لگائی گئی، کورٹ میں کتاب گئی ہے میری، جو پیپر بنائے گئے اس میں کتاب بھی لگی۔ تو ہم کتنے دلائل سے پڑھتے ہیں، دلائل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، بی بی نے کہا حدیث کو رد کیا اور ایک سوال کیا، کہ جب تو مرے گا تو تیری وراثت کس کو ملے گی؟ جب تو مرے گا تو تیری چیزیں کس کو ملے گی؟ کیا میری اولاد کو؟ کہ خود تو مرے تو تیرے بچے تیری وراثت پہ قبضہ کریں، میرے باپ کی وراثت میں نہیں لے سکتی۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی وہ حدیث جھوٹی ہوتی ہے جس کی رد قرآن میں ہو۔ تو کہتا ہے نبی وارث نہیں ہوتا، آیت پڑھی تھی، پہلی آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، دیکھ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، اللہ کہتا ہے۔ دوسری آیت پڑھی، دیکھ زکریا کے وارث یحییٰ ہوئے، دعا مانگی زکریا نے، محراب عبادت میرا وارث پیدا کر، اللہ نے یحییٰ کو پیدا کیا۔ ارے اگر وراثت نہیں ملتی تو وارث پیدا کیوں کرتا ہے؟ اب انہوں نے کہا نہیں، وراثت نبی کی علم کی ہوتی ہے۔ شہزادی نے آیت پڑھ کے بتایا کہ زکریا نے اللہ سے یہ کہا کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اولاد نہیں، سورہ مریم میرے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر۔ اگلا جملہ دعا میں سنیے گا، اگر یہ علمی وراثت ہوتی تو یہاں پہ دعا رک جاتی۔ زکریا نے کہا میری زمینیں، میرے باغات، میری وراثت پر میرے کزن تعداد قبضہ کریں گے، اس سے والد ہے نبی نہیں چاہتا کہ کوئی نبی کی وراثت میں قبضہ کرے تو پہلے نبی ہو۔ تعداد بھی منظور نہیں ہے زکریا کو، اس لیے یحییٰ دیے گئے۔ اور باغ ملے، وراثت ملے داؤد کو یا سلیمان کو نہ ملے، اللہ کہتا ہے ملتی ہے۔ یہ سب دلیلیں اس لیے تھی کہ آخری نبی جب اپنی وراثت اپنی بیٹی کو دے تو اس میں کوئی بولے گا، کسی کو بولنے کا حق نہیں۔
اب فرمایا واقعہ موجود کیا تم یہ سمجھے ہو علمی میراث ہوتی ہے، روحانی میراث ہوتی ہے؟ اس کو زہرا نے سمجھایا، پہلے ہی صاف کر دی۔ آپ کیا معصومین کو سمجھیں گے جب تک آپ یہ سب پڑھیں گے نہیں، آپ کی عقل میں نہیں آئے گا۔ ایک دن چادر اوڑھ کر حسن حسین کی انگلی پکڑ کر مسجد میں داخل ہو، مجمع لگا ہوا تھا، اصحاب بیٹھے تھے، بیچ میں نبی تھے، آگے پہنچی، آواز دی بابا میں حسن حسین کو لائی ہوں، میں حسن حسین کو لائی ہوں، اپنی وراثت ان کو دیجیے۔ مجمع سن رہا ہے، زہرا نے کہا اپنی وراثت ان دونوں بچوں کو دیجیے۔ نبی نے کہا میں نے حسن کو اپنی حیبت دی، حسین کو اپنی شجاعت دی، مل گئی نا؟ اب مل گئی نا؟ حیبت حسن کے بعد، شجاعت حسین کے بعد۔ زہرا نے بتایا کہ جو بارش کے بعد بارش ہوتے ہیں ان کو کوئی روحانی نہیں جاتی ہے، لیکن جو اصل بارش ہوتا ہے اسے مادی زمین کی وراثت اصل بارش کو ملتی ہے۔ یہ بات صاف کر دی کہ یہ روحانی میراث یہ ہے جو مجھے بابا سے ملی ہے، وہ تمہارے کہنے سے تھوڑی ملی ہے، وہ تو اللہ کے کہنے سے ملی ہے۔ اس لیے کہ میں رسالت کا حصہ ہوں، میں شریک کار رسالت ہوں۔ شریک کیسے؟ یعنی جگہ اگر الگ بھی ہو تو وہ شامل ہوتی ہے۔ کعبہ بہہ گیا، ٹوٹ گیا، عرب جمع ہوئے، چندہ کیا، چندہ جو کیا تو لکڑی کی بلیاں اینٹیں جتنا خرید سکے چندے میں، چندہ ہوا کم۔ جب چندہ ہوا کم تو آدھی سے زیادہ زمین چھوٹ گئی اور کعبہ چھوٹا سا بنا دیا۔ انہوں نے کہا جب کبھی موقع ملے گا اور زیادہ پیسے دیں گے مکے والے تو ہم پوری باؤنڈری کو لے لیں گے۔ اسے کہتے ہیں حتیم۔ حتیم وہ چھوڑ دیا، لیکن وہ کعبے کا حصہ ہے، چاہے بنے یا نہ بنے، قیامت تک۔ حتیم میں 2 رکعت نماز ہے، سب کھڑے ہوتے، اس کو گھیر دیا ہے دائرے میں کہ یہ حصہ ہے تو باؤنڈری میں، لیکن یہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے اسے الگ کیا گیا، لیکن کعبے کا حصہ ہے، نہیں بنا پائے، لیکن سب کہتے ہیں کعبے کا حصہ ہے۔ سمجھیں آپ، ٹکڑا حصہ ہوگا، یہ نہیں کہ دوسرا قبضہ کر لے، ایسا نہیں ہوتا، وہ رہے گا حصہ۔ تو رسالت کا حصہ زہرا ہے۔ واجب تھا اللہ پر کہ رسالت کا حصے دار زہرا کو بنائے، اس لیے کہ عورتوں میں جا کے ان کے مسائل پیغمبر نہیں بتا سکتے تھے، اس لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی، اور ضرورت سامنے آ گئی۔ یہودی نے آ کے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ میری شادی میں آئیں گی بیٹی کے؟ تو میں شوہر سے پوچھوں گی، بابا سے پوچھوں گی۔ رسول آئے، کہاں جاؤ؟ علی نے کہاں جاؤ؟ کہا تو یہ پھٹی چادر میں کیسے جاؤں؟ یہودن عورتیں ہیں، ایک سے ایک لباس زیورات پہنے ہوں گے۔ جبریل آ گئے، کہا اللہ نے جنت کا سارا لباس سواری، اب یہ سب کو نہیں دکھائی دے گا، غائب میں ہے۔ زہرا چلی اس جگہ کی میں نے زیارت کی ہے، جہاں یہودی کے گھر میں زہرا گئی تو اس جگہ کی میں نے زیارت کی ہے، میں نے اس جگہ کو چوما ہے، وہی مدینے میں محل بنی ہاشم سے کچھ دور پر وہ جگہ موجود ہے، مکان بن گیا، نقشے میں موجود، وہ پرانا نقشہ جہاں زیارت گاہوں کا نقشہ تھا وہ ہے، موجود ہے، تاریخوں میں موجود ہے، میرے پاس بھی ہے۔ ان تمام جگہوں کی جہاں بیٹھے تھے بنجتن مباہلے میں، مسجد مباہلہ، وہاں بھی میں نے 2 رکعت پڑھی، وہاں بھی میں نے زیارت کی، مسجد مباہلہ میں بھی گیا، شجرہ مسجد میں بھی گیا جہاں رسول فتح مکہ پہ بیٹھے تھے، جہاں علی نے بت توڑے تھے، جہاں کھڑے تھے علی، وہ بھی زیارت کی۔ غار حرا میں ایک پتھر پہ نبی لیٹے تھے، ایک پر علی، کہ ایسے میں ملک آیا اور پہلی وحی اطراء کی نازل ہوئی۔ خطاب نے بتایا اس پتھر پر علی سوتے تھے، اس پہ نبی، میں اس پہ بھی بیٹھا، اس پہ بھی بیٹھا۔ پھر اس مقام پہ گیا جہاں نماز پڑھتے تھے، وہ سب سے اوپر ہے، بالکل چوٹی پر ہے غار حرا کے۔ تصویریں میں نے کھنچوا لی تھی، اگر کوئی میری بات نہ مانے تو تصویر دکھا دوں گا۔ میں غار حرا کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہاں سے فوٹوگرافر سے کہا نیچے سے تصویر کھینچ۔ اب تم کہو کہ غار حرا پہ فوٹوگرافر کہاں سے آیا؟ تو وہ والی جو تصویر بن کے گرتی ہے نا کیمرے سے، وہ وہاں 4-5 کھڑے ہوتے ہیں، اسی وقت پیسے دیجیے وہ کھینچ دیں گے تصویر، کیمرہ وہاں لے نہیں جا سکتے۔ تو غار حرا کی تصویر ہمیں مل گئی، 5 تصویریں ہمارے پاس ہیں، سارے ثبوت ہیں۔ غدیر کے میدان میں بھی ہم گئے، وہیں سے ہم نے احرام باندھا، سب جگہ ہماری دیکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بھی جگہ دکھاتے ہیں۔ زہرا چلی، زہرا چلی، ایک نہیں
8 किताबें शिया और सुन्नी की, जिसमें ये रवायत है कि ज़हरा यहूदी के घर पहुंची। तमाम यहूदी औरतें जिनकी तादाद बाद में 500 लिखी है, बाद में 1000 तक लिखी है, जैसे ही सैयदा बीबी दाखिल हुई, उनकी शान देखकर सारी यहूदने औरतें सज्जे में गिर गए। तो ज़हरा को सज्जा नहीं हुआ, इसी पे हमें नुसैरी का इल्जाम लगाया जाता है। जब ये सब पढ़ते नुसैरी, अरे यहूदने हैं, उनको क्या पता नमाज और सज्जा क्या है। उनके तौरेत में सज्जे का जिक्र यूं है, जब मूसा और हारून आए और वो सांप जो है अजदहे ने खा लिए, तो सारे जादूगर जो थे वो सज्जे में गिर गए और मूसा और हारून को सज्जा हो रहा। वो कुरान में भी ये सज्जा है, तौरेत में भी ये सज्जा है, इंजील में भी ये सज्जा है। कहाँ मूसा और कहाँ नबी की बेटी, कहाँ हारून, कहाँ सैयदा, सब सज्जे में गिर गए, बेहोश हो, सब होश में आए। पता चला दुल्हन इंतकाल कर, दुल्हन का नाम है उम्मे हबीबा, उसका नाम है उम्मे हबीबा, मर गई, शोर हो गया, दुल्हन मर गई, जिसकी शादी। आपने पानी मंगाया, वुजू किया, क्यों? यहूदनों को दिखाना है वुजू ऐसे। अब नबी वहाँ शादी के अंदर नहीं जा सकता था, क्या वुजू लगाया? मुसल्ला बिछाया, चादर बिछाई, अपनी चादर बिछाई, नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज पढ़ी। उन्होंने देखा वुजू क्या है, नमाज क्या है। अब समझे, औरतों को सैयदा ने नमाज सिखाई है, मर्दों को रसूल और अली ने सिखाया। इस तरह तबलीग हुई है। इल्म ज़हरा से लिया है। आप इल्म की बात ज़हरा की करते हैं। कैसी अकल है, कैसा लहजा है, कैसा चेहरा है, कैसे अल्फाज हैं। आपने दुआ मांगी, परवरदिगार, अभी आ जाएगा जनरेटर, चल जाएगा जनरेटर, बातें सुनिए, आप सुनिए, जनरेटर अभी चल जाएगा। आपने फरमाया, परवरदिगार इस दुल्हन को जिंदा कर दे, वरना लोग ये कहेंगे कि मेरे आते दुल्हन का इंतकाल हो गया। बस ये कहा था जनाब सैयदा ने कि एक बार दुल्हन होश में आई और शोर हुआ, जिंदा हो गई। तो मुर्दे अली भी जलाते हैं, मुर्दे फातिमा भी जलाती हैं। सुन लो, लाइट 10 दिन में नहीं जानी चाहिए, ये फाउल है। ये सब आप देख रहे हैं, तारीख बनाइएगा इसकी, ये फाउल है। तारीख का, ये पाकिस्तान का वादा है कि बिजली 10 दिन में जहां मजमा होगा, कानून के तहत लाइट नहीं जानी चाहिए। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही वाली बात, इल्म पर सब्र है, इल्म पर सब्र है। तवज्जो है ना आप, इल्म पर सब्र है। शकिया अली बयान कर रहे, एक शख्स उठा और अली से बातें करने लगा। खिलाफत पे बात कर रहे थे अली, जो अपने से पहले की खिलाफत थी उस पर खुतबा दे रहे थे। खामोश हो गए। इब्ने अब्बास उठे, कहने लगे जहाँ से आपने रोका था वहाँ से शुरू कीजिए। मौला ने कहा वो तो शकिया था, आप जो कह रहे थे वो कह चुके हैं, लेकिन जिक्र अली है ना, वहीं से मदद दी, जहाँ से रोका है वहीं से शुरू कर रहा है। बाबू ने उनका खादिम, मैं भी, आप भी वहीं से मदद मांगनी, या अली मदद कीजिए, तो मदद हुई, बुलंद जिंदा हो गई। अब कोई ये कहते तो सारी वाली बातें जमीन असर करते हैं। अरे कब्बा, ये तो ज़हरा ने नमाज पढ़ी फिर जिंदा किया, अगर बगैर नमाज से जिंदा करती तो उसी भी यहूदी औरतें ज़हरा को खुदा मान।
آل محمد نے یہ کوشش کی کہ ہمیں خدا نہ کہا جائے، کام سارے خدائی کے کیے اور احتیاط کرتے ہیں ہمیں اللہ نے کہنا ہے، ہمیں اللہ اسی کا نام ولایت علی ولایت فاطمہ ہے، مرتے کیوں ہو لفظ ولایت سے، یہ ہے ولایت، خدا کو منوانا، توحید کو منوانا، اللہ ایک کو منوانا، یہی کام ہے ان کا۔ اب اس میں بھی جل جاؤ، اگر یہ نہ ہوتے کون منواتا؟ کون منواتا؟ کتاب نیٹ پہ موجود ہے، نمازیں سب کی دیکھ لو، میں کتاب کا نام بھی بتا دوں گا، نیٹ پہ موجود ہے PDF۔ نماز پوچھی گئی نماز کیسی ہے حضرت کی، انہوں نے کہا زہرین جب پڑھتا ہوں تو جو مال غنیمت آتا ہے فتوحات میں اس میں فیصلے کرا کس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں، یہ میں زہرین میں طے کر لیتا ہوں۔ اور جب مغرب عشاء پڑھتا ہوں تو میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہاں کہاں فوجوں کو لڑانا ہے، اور یہ جو بحرین سے مال آیا ہے یہ مال رکھوں یا تقسیم کر دوں، یہ میں مغرب عشاء میں کر لیتا ہوں۔ روزہ لکھا ہے، صبح 7 بجے راوی پہنچا، کھانا کھا رہے تھے، ارے آپ رمضان آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں روزے سے ہوں، سحری کر رہا ہوں۔ تو سحری 7 بجے ہوتی تو میں اسی وقت کرتا ہوں، ارے کچھ سحری جو چاہے کر لے۔ تو پہلے یہ فیصلہ کرو، جملہ سن لو کہ خطا کہاں ہے اور خطا کہاں نہیں ہے۔ اٹھا کے ان کی عبادتیں پڑھو، زہرا کی عبادتیں پڑھو، علی کی نمازیں پڑھو، اوروں کی عبادت کا موازنہ کرو۔ مجھے تو دکھا دو ایسا خضوع اور خشوع دکھا دو جیسے بی بی کا تھا کہ نور پھیل جاتا تھا، جب آتی تھی مصلی پہ تو نور پھیل جاتا تھا، ایسی طہارت، ایسی پاکیزگی۔ ظہر کا وقت تھا، مصلی پر تھی، حسن گود میں آ گئے، گود میں آ گئے، اسما نے گود میں لیا حسن کو، پھر رسول اللہ نے گود میں لیا، پھر آپ نے وضو کرا، وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھی تھی۔ ایسے ہی حسن آئے، ایسے حسین آئے، عبادت میں ہی آتے ہیں، یہ ہے طہارت، یہ ہے طہارت، اسے کہتے ہیں طہارت، یہ ہے طہارت، زہرا کی طہارت، زہرا کی شجاعت، زہرا کا رجس، زہرا کا بیان، زہرا کا لہجہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا سیدہ سے زیادہ رسول سے مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جب وہ چلتی تھی لگتا ہے رسول چل رہے ہیں، جب وہ آتی تھی لگتا ہے رسول آئے ہیں، جب وہ جاتی تھی لگتا ہے رسول گئے ہیں، تو بالکل شبیہ رسول ہیں۔ تو اپنے مقام پر اپنے وقت کی محمد ہیں، اپنے وقت کی محمد ہیں، تو وہاں قتل کے مقدمے میں مسجد نبوی میں فاطمہ نہیں کھڑی تھی، محمد کھڑے۔ محمد کھڑے، محمد سے باتیں ہو رہی، محمد سے باتیں ہو رہی۔ نبی بارش نہیں ہوتا، کون کہتا نبی بارش نہیں ہوتا؟ ایک بار کہا ام ایمن تم آگے بڑھو، سب سے بڑی کنیز سیدہ کی کون؟ ام ایمن، آگے بڑھے۔ کہ تم نے اس منبر پر نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول نے فرمایا ام ایمن سچی بیوی ہے؟ کہاں حدیث سنی ہے، تم کو سچا کہا ہے، ام ایمن تمہیں سچا کہا ہے، تم سچی بیوی ہو، حدیث ہمیں یاد ہے۔ کہا تم نے مان لیا میں سچی بیوی ہوں؟ سنو فجر زہرا کا ہے۔ دیکھیں یہاں فضہ نہیں آئی، فضہ پہلے بھیجی گئی ہے۔ فضہ سے کہا تم پہلے جاؤ اور جا کر وراثت کی آیتیں پڑھ کر اسے سمجھاؤ کہ قرآن میں وراثت کیا ہے۔ تو یہ کہہ دیا علی کی کنیزیں بھی ہم سے زیادہ قابل ہوتی ہیں۔ فضہ کا یہ عالم ہے، آیتیں پڑھائیں، انہوں نے حدیث سے ثابت کیا۔ کیوں بھائی شہزادی، آخری جملے فضائل کے، کیوں شہزادی ام ایمن کو کیوں آپ نے بھیجا آگے؟ کہ اس لیے کہ یہ دیکھ لیں ام ایمن کون ہے۔ ام ایمن کو ہمارے دادا عبد المطلب نے خریدا تھا کنیزی کے لیے، تو یہ عبد المطلب کی مال جو ہوتا ہے عرب میں زمین اور مکان اور کپڑوں کے علاوہ اونٹ، گھوڑے، کنیز، غلام سب وراثت میں دیے جاتے ہیں۔ یہ عرب کا قاعدہ تھا، غلام اور کنیز بھی وراثت میں آتے ہیں، وارث کو ملیں گے، جب باپ مر جائے گا تو وہ غلام اس کے ہو جائیں گے، وہ کنیز اس کی ہو جائیں گے۔
ام ایمن کو عبد المطلب نے خریدا. عبد المطلب کے بعد وراثت میں عبداللہ کو ملی. ام ایمن عبداللہ کے بعد عبداللہ سے وراثت میں سرکار دو عالم کو ملی. سرکار دو عالم کے بعد چوتھی نسل میں وراثت میں ام ایمن زہرا کو ملی. یہ بی بی کھڑی ہے, بتاؤ وراثت میں کنیزی میں ہمارے پاس آ رہی. اگر نبی وارث نہیں ہوتا تو کنیزی کو لیا کیوں؟ عبداللہ سے ام ایمن کو وراثت میں کیوں لیا؟ اور اگر نہیں بناتا وارث تو پھر مجھے بابا نے یہ کنیز وراثت میں کیوں دی ہے؟ اس لیے ام ایمن سامنے کھڑی, اب فیصلہ کرو نبی وارث ہونا ہے یا وارث نہیں بناتا. اتنا فرق اس کے دماغ میں سمائے گا کیسے؟ اتنا حافظہ کہاں ہے؟ اس نے تو ایک موضوع دے دیا فدق, اور اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے فیس بک پر, اور باہر ہو رہی ہے, اور عدالتوں میں ہو رہی ہے, اور کورٹ میں ہو رہی ہے, اور جیلوں میں ہو رہی ہے. اب یہی دیکھ لو کہ بیوی پہ تنقید کرنے والا جیل جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اور جو اس کا بھی فیور کرے وہ بھی جیل میں جاتا ہے. تو احتیاط کریں, بچیں, صرف پنجتن کی تاریخ کریں. نام لے لے لوگوں کے, تاریخی نام لے لے. فضائل کسی کے نہیں ہیں, فضائل کسی کے ہیں نہیں. ایک حدیث علی کے علاوہ, حسن اور حسین اور زہرا کے علاوہ اگر ڈھونڈے سے ایک آدھ مل جائے تو نام بتا دیتا ہوں. یا سلمان پہ ہے, یا ابو ذر پہ ہے, یا مقداد پر ہے, یا عمار پر ہے, یا بلال پر ہے. اس کے علاوہ رسول نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. ارے کیا کہتے, کام تو کوئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے سب چھوڑ کے بھاگ گئے. ارے جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تب حدیث کیسی, فضائل کیسے؟ اچھا تو پھر اب تاریخ میں یہ نہ لکھیے گا کہ عمر بن عبدالعزیز نے امام محمد باقر کو فدق واپس کر دیا. کیوں واپس کیا؟ جب ان کا تھا ہی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عمر بن عبدالعزیز نواسے ہیں, اور تخت خلافت پہ آئے, اور انہوں نے پہلے تو تبرہ بند کروایا حضرت علی پہ. جب علی پہ جو تبرہ ممبر سے ہوتا نہیں ہوگا, انہوں نے بند کرا. دوسرا یاد کام کیا تو فضل دے دیا. اے دے دیے تو کہہ نہیں لے رہا. اس کے بعد منصور دعانے کیا آ گیا, اسے بھی چھین لیا. پھر وہ بنی عباس کے پاس چلا گیا. اب لوگ کہتے رہے واپس کر دیں گے, واپس کر دیں گے. اس سے پہلے بھی تبدیلی ہو رہی تھی. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو مروان جو کہ داماد تھے خلافت کے, بیٹی ان کی جو تھی اس کو جہیز میں دے دیا فدق, مروان کے قبضے میں رہا. اب لوگ پوسٹیں آ رہی ہیں, اگر فدق علی کا تھا تو اپنی خلافت کے دور میں فدق کیوں نہیں واپس لے لیا؟ بھئی عشرے کا دعوت نامہ کویت کے پاس سے آیا, میں چلا گیا. جب کویت پہ قبضہ کیا تھا رکھنے, اس کے بعد پھر واپس مل گیا وہاں کے حاکم کو, تو میں چلا گیا عشرہ پڑھنے, پہلا عشرہ کویت 2005 میں. اب میں تو حیران ہو گیا کہ سارے لوگ جہاز کے اندر آ گئے لینے. تو میں نے پوچھا بھئی آپ لوگ جہاز کے اندر کیسے آ گئے؟ کہنے صاحب ایسا ہوا, اب قصہ سنا رہے ہیں سارے, عربی بھی ہیں, وہاں کے شیخ بھی ہیں, اور جو لوگ رہتے تھے کویت میں اس وقت وہ بھی ہیں. کہنے کہ دیکھیے قصہ یہ ہوا کہ جب صدام گھسا کویت میں تو اس کا حاکم پورا خاندان بھاگ گیا. سب لندن چلے گئے اور سب ڈر گئے, جتنے عربی تھے اپنی گاڑیاں لے کے دوسرے ملکوں میں نکل گئے, اور صدام کی فوج سے ڈر گئے. ہم جتنے لوگ تھے عزادار وہ نہیں بھاگے, اس لیے کہ محرم آ رہا تھا, ہم نے مجلسیں شروع کر دی. اسی اجڑے کویت میں جہاں کوئی حاکم نہیں تھا, امام حسین حاکم تھے, ہم مجلسیں کر. اب حاکم جو ہے وہ اہل سنت وہابی ہے. جب وہ واپس آیا اسے پتہ چلا شیعوں نے کویت نہیں چھوڑا, تو اس نے کہا آج سے
تم وفادار ہو ہمارے ملک کے، رہے اور نہیں گئے، جبکہ ہم لوگ چلے گئے۔ تمہیں اجازت ہے جہاں چاہے مجلس کرو، جہاں چاہے زنجیر لگاؤ، کما کا ماتم کرو، سب کویت میں ہوتا ہے۔ مسجدیں تمہاری امام باڑے بنوا کے دیے جائیں گے، محرم میں اشرے ہوں گے، شامیانے لگاؤ، اشرے کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، اور جہاں چاہو چلے جاؤ، چاہو تو ایئرپورٹ میں گھس جاؤ، چاہو تو جہاز میں چلے جاؤ۔ ارے بھائی جب چھوڑنے آئے تو سب اندر آ گئے، پتہ چلا سب کے پاس اسپیشل کارڈ ہے، ان کو کارڈ ملے جو بھاگے نہیں، اچھا جو بھاگتے ہی تو انہیں کیا ملتا ہے؟ اب سمجھے پاکستان نے نشان حیدر کو صحیح جا رہی ہے۔ مجھے ایک بہت عالی شان 5 اسٹار ہوٹل میں سب لے گئے، بہت شاندار ہوٹل، بڑا اچھا کمرہ، 2 شیخ اچھی شکل کے تھے، 40 سال کی عمر رہی ہوگی، شیخ کویت کے، اپنے لباس میں، عربی لباس میں، آگے کرسی پہ بیٹھ گئے میرے سامنے، میں بستر پہ بیٹھا۔ تو تمام لوگوں نے کہا دیکھیے ان شیخ صاحبان نے، یہ شیعہ ہیں یہاں کے شیخ، یہ اشرے کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ہم سے کہہ کے بلوایا ہے، یہ آپ کو وجہ بتائیں گے کہ آپ کو کیوں بلایا، ان شیخوں نے آپ کو کیوں بلایا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا ایک سوال کرنے کے لیے آپ کو بلایا، جواب لینے کے لیے۔ میں نے کہا فرمائیے کیا سوال؟ کہنے کہ جب فدق علی کا دور آیا تو حکومت علی کی تھی، تو فدق واپس کیوں نہیں لے لیا؟ بس اس کا جواب دے دیجیے، اس لیے زحمت دی اور اشرا پڑھیے گا کل سے پہلے محرم۔ کہاں ضمیر اختر کا انتظار ہوتا ہے، اپنی باتیں کرتے رہو، ایسی دنیا کی باتیں اگر سنو تو اشرے کشرے ہو جائے۔ میں نے کہا اس کا جواب علی نے نہج البلاغہ میں دیا ہے۔ علی سے پوچھا گیا جب علی منبر پر تھے کہ آپ حکومت کر رہے ہیں تو اپنا حق فدق کیوں نہیں لے لیتے؟ کہا اگر ہم نے فدق ابھی لے لیا تو زہرا کی مظلومی ختم ہو جائے گی، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ فدق انہی کے پاس رہے تاکہ قیامت تک ظالم پہ لعنت آؤ۔ زہرا کی مظلومیت باقی رہے، ہر زہرا مظلوم ہے۔ صرف باغ نہیں لیا، صرف فدق نہیں لیا، گھر پہ حملہ کیا۔ کائے کا حملہ ہے؟ کیوں حملہ ہے؟ کیوں یہ شعلے بھڑک رہے ہیں؟ کیوں دروازہ جلایا جا رہا ہے؟ اب تو سب سامنے آ گیا، اب تو اہل سنت علماء بیان کرتے ہیں فیس بک پر، ہاں گھر جلا، ہاں زہرا کا گھر جلا۔ آپ کے اپنے گواہی دینے والے موجود ہیں، بہت کتابیں موجود ہیں، گھر جلا۔ ہم تو اتنے ہی جملہ کہتے ہیں، نہ مدینے میں زہرا کا گھر جلتا ہے، نہ کربلا میں زینب کا خیمہ۔ ہر کام کا آغاز مدینے میں ہو گیا۔ کون حسین کے ساتھ جائے گا؟ کلپ چل رہے ہیں، بنی ہاشم حسین کے ساتھ سارے نہیں گئے۔ جب تو نے پڑھائی نہیں، تو مطالعہ ہی نہیں کرتا، تو میں تجھے کیا کہوں؟ پڑھ تو، عمر گزر گئی، بال داڑھی کے اس کے سفید ہو گئے، عمر بڑھتی جا رہی، پڑھتا نہیں۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، پڑھ لے، سن لے، میرا ٹیپ سن لے، کتاب میں روایت ڈھونڈ لے، جو سمجھا رہا ہوں تجھ کو۔ واقعہ ہو گیا۔ ابن عباس سوگوار بنے بیٹھے، عبداللہ ابن عباس راوی مفسر قرآن علی کے شاگرد۔ آپ کیوں نہیں کربلا گئے؟ بنی ہاشم ہے نا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ حسین کے ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے؟ کہ کیسے جاتا؟ رسول اللہ محضر دے گئے تھے علی کو، محضر جبریل لائے تھے اللہ کے پاس سے، محضر علی کے پاس تھا۔
علی سے حسن کو ملا، حسن نے حسین کو محضر دیا، اس محضر میں تمام شہدائے کربلا کے نام لکھے تھے، نہ ایک کم ہو سکتا تھا نہ ایک زیادہ ہو سکتا تھا، میرا نام اس میں نہیں تھا۔ ہر ایک کو یہ شرف کیوں ملتا کہ کربلا کی شہادت ہر مدینے والے کو مل جائے؟ آج کے کلپ میں کہا گیا فلانے زندہ ہوتے تو وہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا جاتے، کوئی بھی نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جس کے نام لکھے ہیں وہی جائے گا۔ حبیب کا نام تھا، بلا لیا، آؤ محضر میں نام ہے، راستے میں ذوالفقارین ملے، دور دور جا رہے تھے، آؤ علی اکبر کو بھیجا، زہیر آ جاؤ، نام ہے محضر میں، وہب قلبی راستے میں تھے، آؤ بھائی نام ہے محضر میں۔ جس کا نام تھا وہ آتا گیا، جس کا نام تھا وہ آتا گیا، اور کربلا میں تعداد پوری ہو گئی۔ عاشور کی صبح ہور بھی آ گیا، نام تھا۔ اس کے بعد بھی، ہور کے بعد بھی عصر تک لوگ آتے رہے اور قربانی دیتے رہے۔ بڑے واقعات ہیں، کبھی سنائیں گے، وہ سب محضر میں، سب کے نام کاغذ پہ لکھے ہیں، حسین کو معلوم تھا۔ اور جب چلنے لگے عباس کو وہ فہرست دے دی، کہا عباس اس فہرست کو پڑھو، جتنے لوگ مردوں میں جوانوں میں ساتھ جائیں گے ان کے نام سنا دو، خواتین میں جو جائیں گے ان کے نام سنا دو۔ یہ بیویاں ساتھ جائیں گی، یہ جماعت ساتھ جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جا سکتا۔ محمد حنفیہ سگے بھائی تھے، ماں دوسری تھی لیکن علی کے بیٹے تھے۔ بھائی آپ نہیں جا سکتے کربلا، آپ کے ہاتھ میں راشا ہے، جہاد ثابت ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر، بھائی آپ نہیں جا سکتے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، جہاد ثابت ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ عرب میں اس وقت 4 بہادر ایسے موجود تھے کہ اگر چاروں ایک جگہ جمع ہو جاتے تو زمین کے طبقے الٹ جاتے۔ کیا ہے بادشاہوں کی حکومت وغیرہ، اگر 4 آ جاتے لڑنے اور نام لکھے عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، مسلم ابن عقیل، عباس علمدار، یہ 4 اگر ایک جگہ آ جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ ایسی جنگ ہوتی کہ کیا ہے صفین، کیا ہے جمل، کیا ہے نہروان، کیا ہے بدر، کیا ہے احد، کیا ہے خندق، کیا ہے خیبر۔ ایسی جنگ ہوتی عرب میں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی، مگر حسین نے اپنی قوت کو روکا، آدھی قوت مدینے میں روک دی۔ بھائی عبداللہ ابن جعفر آپ رہیں، سغرا کو چھوڑ رہا ہوں، نانی ابن سلمہ ہے، ام البنین ہے، محمد حنفیہ، آپ ان سب کی رکھوالی کیجیے گا، اس لیے آپ کو چھوڑا ہے۔ اب طاقتیں 2 ساتھ ہیں، ایک طرف مسلم ابن عقیل ہے، ایک طرف عباس علمدار۔ کیا شان ہے، کس طرح مسلم ایک شجاع شیر ادھر ہے، ایک شیر ادھر ہے، ادھر عباس۔ مکے پہنچے، اب وہ طاقت بھی جو آدھی ساتھ تھی اس کو بھی آدھا کیا، کہاں مسلم تم کوفے چلے جاؤ۔ اب عباس ساتھ ہیں، طاقتیں سب کی حسین نے تقسیم کر دی۔ لڑنا نہیں ہے، فتح کرنے نہیں جا رہے، گلا کٹانے جا رہے ہیں۔ بھائی مسلم تم جاؤ کوفے اور یہ خط لے جاؤ، اس میں لکھا تھا کہ یہ مسلم جو آ رہا ہے میری طرح ہے، میرا جیسا ہے، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تقریر ختم ہو گئی، مسلم پہنچے، 40,000 لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسلم کے پیچھے۔ شور ہوا کہ ابن زاد حاکم بن کر آ گیا اور بشیر بن نعمان کو ہٹا دیا گیا۔ اب اس کی جگہ ابن زاد آیا ہے۔ کوفے والوں پر ابن زاد کا خوف طاری تھا کہ قتل کر دیتا ہے، سب گھروں میں چھپ گئے۔ انہی نے تو حسین کو بلایا، یہ شیعہ نہیں تھے۔ کربلا میں جو لشکر یزید آیا تھا وہ شیعہ نہیں تھے، اور اگر آپ وزیریں کے شیعہ تھے تو پھر تاریخ سے یہ بتائیے کہ شیعہ کے آگے کیا لگتا تھا؟ لفظ شیعہ پکڑ لیا، اور اس زمانے میں نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی شافعی تھا۔ اور ابھی یہ امام کہاں ہے؟ 70 ہجری میں
ابو حنیفہ پیدا ہوں گے رسول اللہ کے 70 برس کے بعد، تب فرقہ بنے گا، تو پھر یہ فرقہ تو وہاں تھا ہی، سب شیعہ کہلاتے تھے۔ یہ شیعہ نے علی ہیں، یہ شیعہ نے معاویہ ہیں۔ یہ تو معاویہ نے بعد میں نام بدلا، شیعہ لفظ ہٹا دیا، اس لیے کہ علی والے لکھتے ہیں، آپ پھر وہ لفظ لے آئے۔ تو علی کے شیعہ حسین کے ساتھ تھے، اور جو دکھاوے کے لوگ عوام تھے وہ آئے تو مسلم کے پاس عہدوں کے لالچ میں چلے گئے، اور ان کی عورتیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھر لے گئے، اب مسلم اکیلے ہو گئے۔ ہانی وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے، ان کے گھر پہنچے، وہی مہمان تھے، ہانی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہانی نے کہا ابن زیاد ملنے آ رہا ہے مجھ سے، آپ تلوار لے کر اس کمرے میں بیٹھ جائیے، پردہ میں ڈال دوں گا، ابن زیاد ادھر بیٹھے گا پشت کر کے، سامنے میں بیٹھوں گا، آپ نکل کے اس کی گردن اڑا دیجیے گا۔ ابن زیاد آیا، چلا گیا، کہ شہزادے آپ کی تلوار نہیں چلا، کہ دھوکے سے ہم بنی ہاشم کسی کو نہیں مارتے، ہم دھوکے سے نہیں مارتے، ہم سامنے میدان میں لڑتے ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی کو بھی اڑوا دیا، ہانی پہ ظلم کیا، تازیانے مارے ہانی کو، اس کے بعد ہانی کا سر کاٹ کر دارالامارہ سے باہر پھینکا۔ کوفے میں خوف بیٹھ گیا کہ اتنے بڑے سردار کو ابن زیاد نے قتل کر دیا، کسی کی جان کی خیر نہیں ہے، پورے کوفے میں خوف بیٹھ گیا، خوف بٹھایا جاتا ہے، خوف بٹھایا گیا تھا۔ مسلم ہانی کے گھر سے نکلے، سناٹا تھا کوفے کی سڑکوں پر، گلیوں پہ سناٹا، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا، سڑکیں خالی پڑی تھی، چارائیں خالی، پیاس لگی، چلتے دیکھا ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، میں بیٹھ گیا۔ ضعیفہ نے دیکھا، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے توا، تو واو این ہے توا۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھتی ہے دوبارہ کا؟ کہ میرا بیٹا ابن زیاد کے دربار گیا، نوکر ہے ابن زیاد کا، سپاہی میں اس کا انتظار کر رہی کہ اب تک کیوں نہیں آیا، میں اسے دیکھ لی، بلال اس کا نام ہے، لیکن تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا تھک گیا ہوں چلتے چلتے اور پیاس لگی، اے کنیز خدا تھوڑا سا پانی اللہ کے نام پر مجھے پلاؤ۔ بھاگتی ہوئی گھر میں گئی، ایک پوجا بھر کر پانی پلایا، مسلم نے پانی پیا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ چوا نے کہا اب کیوں بیٹھا ہے، پانی پی لیا، اب جا، زمانہ خراب ہے، تو کسی کے گھر کے سامنے کوئی اجنبی کیوں بیٹھے، تو کیوں بیٹھا ہے؟ کہ کہاں جاؤں، بے سہارا ہوں، کوئی گھر تو نہیں ہے، یہاں کوئی رشتے دار ہے۔ تو وہ نے کہا تو کیا مسلم کے ساتھ آیا تھا، کہ تو مسلم کے ساتھ آیا؟ تو سر جھکا کر کہا وہ بیچارہ مسلم ہی تو ہو۔ ایک بار ہاتھ جوڑے، کہ شہزادے میرے در پہ آ۔ دوڑی، گھر کا دروازہ کھولا، بستر بچھایا، تکیے لگائے، کہ شہزادے گھر میں آئیے، آپ زمین پہ نہ بیٹھیے، آپ نبی کے گھرانے کے ہیں، ابھی احترام ہے، ابھی آل محمد کے گھر والوں کا احترام ہے۔ ایک حجرہ خالی کیا، وہاں بستر لگایا، بیٹھیے، دعا کہتی ہے، جب سے اس حجرے میں مسلم آئے مصلی بچھا دیا۔ میں جب بار بار جاتی تھی کھانا لے کر یا پانی لے کر، دیکھتی تھی تسبیح و تقدیس، اللہ کی بارگاہ میں عبادت، ہم نے ایسا عبادت گزار بندہ نہیں دیکھا۔ دعا کہتی ہے اتنی دیر میں رات گزر گئی، اس نے چراغ حجرے میں جلا دیا، اندھیرا نہ رہے۔ مسلم کے حجرے میں بیٹا آیا، اس کو تو اس کام پہ لگایا تھا، دیکھ مسلم کہاں چھپے، وہ تھک کر آیا تھا، مسلم کو ڈھونڈ کر آیا تھا۔ ایک بار اپنے حجرے سے دیکھتا ہے، یہ اس حجرے میں باہر کی طرف چراغ کیوں جل رہا ہے، کہ تجھ سے کیا مطلب، تو سو جا،
ماں نے کہا تو سو جا، کہا نہیں، یہاں چراغ تو نے کیوں جلایا؟ کہ کوئی یہاں ہے، میں دیکھوں گا کون ہے۔ لپٹ گئی بیٹے سے، مت جا، وہاں نہ جا، کیوں جا رہا؟ لیکن وہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہاں مسلم مصلی پر عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بار خود ہی اپنے سے کہا، لو بھائی مسلم تو یہاں ہمارے گھر میں ہیں، ہم پورے کوفے میں ڈھونڈ آئے، ہم پورے کوفے میں ڈھونڈ آئے۔ اور ایک بار جا کے ابن زیاد کو خبر کی اور کہا مسلم تو میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا فوجیں بھیج دو اور مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور نام اس کا ایسا ہے، محمد نام ہے، لیکن کہتے ہوئے ابن اشس عجیب سا لگتا ہے، محمد کے نام کے ساتھ، پاکیزہ نام کے ساتھ۔ ابن اشس لشکر لے کر آیا۔ یہ 5 بھائی ہیں اشس کے بیٹے، جنہوں نے کربلا میں بڑے ظلم کھائے۔ پہلا ظلم اس خاندان نے، اشس کی اولاد نے حضرت مسلم پہ ڈھایا، لشکر لے کر آیا اور ایک بار چھتوں پہ چڑھ گئے، محلے کے تمام گھروں سے گھس کر چھتوں پہ آئے اور پھر دعا کے گھر میں کودے تاکہ مسلم کو پکڑیں۔ ابھی سب نے گھر گھیرا تھا کہ ایک بار ذرا وقت مسلم نے کہنا شروع کیا، تلوار اٹھائی، کمر میں لگایا، سر پہ خود رکھا اور ایک بار دروازے تک پہنچے تھے کہ دعا آئی اور دعا نے کہا باہر نہ جا میرے مسافر، وہاں تیرے قتل کا سامان ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سب کے ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ میں جناب فاطمہ کو کیا جواب دوں گی کہ تیرے گھر میں میرا بیٹا مسلم ایمان ہوا تھا، تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، میں تجھ کو جانے نہیں دوں گی۔ اے مسلم ابن عقیل، باہر نہ جاؤ، تو اختیار کا دعا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنی ہاشم کی کوئی اولاد، آل محمد کا کوئی بیٹا ایک اپنی وجہ سے عورت پہ حملہ کروا دے، عورت کی آبرو ہم پیسے نظر رکھتے ہیں۔ ہم ہاتھ باندھ کر کہیں گے تمہارا بڑا احترام کیا مسلم کہ گھر سے باہر آ جائے تاکہ گھر سے حملہ نہ ہو، اندر عورت ہے۔ ارے دیکھ مدینے میں کیا ہوا، ارے دیکھ زینب کے خیمے پر کیسا حملہ ہوا۔ ماشاءاللہ میں نے کہا کہ آج کی تاریخ کو سفیر حسینی کا ذکر ہو جائے، بچوں کا ذکر ہو جائے۔ میں نے کہا تھا مجھے تھکا دو تو مجھے تھکا دو، ہاں گریہ کرو، میں پورا حال سناتا ہوں۔ ایک بار مسلم آئے لیکن یہ دیکھا کہ تلواریں تیار ہوئی، نیزے تیار تھے، دور سے تیرتے لے جا رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، لشکر کے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے تھے، وہاں سے مسلم کو پتھر مار رہے تھے اور آگ کے شعلے جلا کر پھینکتے تھے مسلم پر، آگ پھینکی جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، تیر چل رہے تھے۔ وارے میرے شہزادے، اے عقیل کے بہادر بیٹے، اے سفیر حسینی جسے حسین نے عبد صالح کہا، جو انبیاء کا لقب عبد صالح، عباس کو بھی عبد صالح کہا گیا، مسلم کو بھی عبد صالح، بڑا رتبہ ہے مسلم کا۔ حسین نے کہا میری جیسا ہے مسلم، اور یہ ظلم شہزادے کا۔ کہتے ہیں جناب سید سجاد حضرت مسلم، ان کے بچے، ان کے بھائی اتنے حسین تھے کہ روئے زمین پر اب اتنے خوبصورت لوگ اللہ نہیں پیدا کرے گا جیسے خوبصورت مسلم تھے۔ مسلم میں رسول اللہ کی شباہت تھی۔ عظمت سمجھے مسلم کی۔ اشس نے کہا ابن ذات لشکر کا خاتمہ ہو گیا، مسلم نے سب کو قتل کر دیا اور لشکر بھیج۔ لشکر آیا، مسلم نے خاتمہ کر دیا اور لشکر بھیج۔ ابن ذات نے کہا ایک آدمی اور بار بار لشکر پہ لشکر منگاتا ہے۔ اشس نے کہا، ابن اشس نے لکھا، ابن ذات کیا تو نے کوفے کا بنیا بقال سمجھا ہے؟ یہ شجاع خاندان کا اولاد ابو طالب ہے، اس کی تلوار عرب میں مشہور ہے، اس سے ہم فتح کیسے پائیں؟ تو ایک سازش تیار ہوئی کہ مسلم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک کنواں کھودو، اس کو گھاس سے پاٹ پتے ڈال دو تاکہ نظر نہ آئے اور اس میں مسلم گر جائے۔ ایسا ہی ہوا، مسلم آگے بڑھ گئے، اس گڑھے میں گر گئے۔ جیسے ہی گرے چاروں طرف سے اشکیا بھی نیزوں سے مسلم کو مارنا شروع، ادھر جاتے ادھر سے مارتے، ادھر آتے ادھر سے مارتے، اتنے پتھر مارے کہ دہن مسلم کا سرخ ہو گیا۔
دہن زخمی ہو گیا، آنکھیں زخمی ہو گئی، ماتھا زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد رسیاں ڈال کر مسلم کو رسیوں سے باندھ کر کھینچا، اور کھینچتے ہوئے کوفے کے دربار ایک نژاد میں لے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہاں بہت سے سپاہی بیٹھے تھے، ان کے لیے پانی کے برتن رکھے تھے، پینے کے کولے رکھے تھے، پانی، گرمی بہت تھی۔ مسلم نے کہا پیاس لگی، ٹھہرو، رسیاں کھینچی جا رہی۔ مسلم نے کہا پانی پلاؤ مجھے۔ لوگوں نے کہا ہاں پانی پلا دو۔ ایک شخص پانی لے کے مسلم کے پاس پڑا، ہاتھ دونوں بندھے ہوئے تھے، کہ میرے دہن سے یہ پانی لگا دے۔ جیسے ہی دہن کے قریب ایندھا آیا، سارا خون دہن کا کودے میں گرا۔ ایک بار آسمان کو دیکھا کہ اللہ کیا میرے نصیب میں پانی نہیں؟ آواز آئی ہاں کربلا کے پیاسوں میں تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ مسلم پیاسا ہی مرنا ہے کربلا والوں کو، تم سلامت رہو۔ گریا کرنے والوں، سادات کے شہزادوں، ولایت علی کے شہزادوں، ایسے ہی گریا کرو، ایسے ہی مسلم کو رو۔ اللہ اکبر، کھینچ کے جب لے چلے، جو سامنے آتا اسے ڈانٹ دیتے، سخت ترین الفاظ کہتے، کسی کو چھوٹا سے سامنے سے اڑا دیتے۔ زمانہ گزرا، 12 محرم، یہ ذی الحج کا واقعہ ہے، یہ 9 ذی الحج کا واقعہ۔ 12 محرم کو اسی طرح آل محمد کا ایک شہزادہ گرفتار کر کے زنجیروں میں اسی دربار میں لایا ہوا۔ یہ بھی بہادر، یہ بھی لمبے خط کے رحیم شہید تھے، لیکن بندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، شیر کی طرح سامنے تھے لیکن سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا کہ تم تو آل محمد ہو، تمہارے چچا ابھی کچھ دنوں پہلے، 1 مہینے پہلے یہاں آئے تھے، رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، باندھا ہوا تھا، زخمی تھے، لیکن شیر کی طرح ایک کو ڈانٹ رہے، کبھی اسے ڈانٹا، کبھی اسے ڈانٹا، کبھی اسے قدموں سے اڑا دیا، پنجوں پہ رکھے اسے گرا دیا۔ اس طرح آئے تھے، کیسے بہادر تھے تمہارے چچا۔ اور سید سجاد تم گردن جھکا کر آئے، سینہ تان کے چلو، کا انصاف نہیں کیا۔ جب چچا آیا تھا اکیلا تھا، جب میں آیا ہوں میرے ساتھ میری بہنیں پڑھنا ساتھ خفیہ کے انسان تو کہتا ہے میں سینہ تان کے چلوں۔ ماشاء اللہ، جیو سلامت رہو، اللہ تمہاری عمریں خوش اور عمریں کر گئی، تمہارے لیے دعائیں۔ ایک بار ابن ذات نے کہا لے جاؤ تاج العمارہ کی چھت پر، اس کا سر کاٹ کر لاشا تاج العمارہ سے پھینکو، سر ہمارے پاس لاؤ، ہم جدید کو بھجوائیں گے، یہ ہماری فتح ہے، پہلی فتح۔ جلاد تلوار لے کر مسلم کو باندھے ہوئے زینوں پہ چڑھ رہا تھا، چھت پہ لایا۔ جیسے ہی چھت پہ پہنچے چاروں طرف دیکھا، کوئی مددگار نہ تھا، جلاد کی تلوار چمک رہی تھی۔ ایک بار منہ کیا کوفے کی طرف اور آواز دی پروردگار جہاں بھی میرا بھائی حسین ہو مجھے زیارت کرا۔ دیکھو زیارت میں انگلی اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے مسلم نے انگلی اٹھا کر کہا پروردگار مجھے حسین کو دکھا، مجھے حسین کو دکھا، اور میری طرف دیکھنا۔ اس پر اللہ نے جبریل کو حکم دیا ساری زمینوں کو بست کر، جہاں حسین ہے اور زمین کو بلند کر، مسلم حسین کو دیکھے، حسین مسلم کو دیکھے۔ ایک بار گھوڑے پر سوار لاکھوں بیویاں پورا قافلہ مسلم کو نظر آیا۔ جیسے ہی حسین نظر آئے مسلم نے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ حسین۔ حسین آواز سنی کہ میرے بھائی مسلم کہا تلوار کے نیچے اے بھائی میں سر بچا رہا ہوں، آپ کی جانت ہو گئی۔ جب یہ گفتگو ہوئی ایک بار مسلم کی بیٹی نے لاٹھی کا پردہ اٹھایا تو میرے بابا کا نام آ رہا۔ اب جو بیٹی نے دیکھا آواز چچا میرا بابا
तलवार के नीचे ए मुस्लिम की बेटी आजा सकीना को दे तलवार